الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ يُعَذِّبُ مَن يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی دع مدعتهم النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معززین حاضرین و سامعین کرام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے آج ہم نے سورہ فتح کا دوسرا رکوع پڑھا ہے جو کہ 7 آیات کریمہ ہیں آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 17 تک ان 7 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے رب تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پورے رکوع کی جو 7 آیات ہیں میں اس کی سمری پیش کر دیتا ہوں تو پھر اس کے ترجمے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ ہم جو ہے عمرہ کے لیے
اپنے صحابہ کے ساتھ گئے ہیں، عمرہ کیا ہے اور جانور ذبح کیے ہیں اور امن و امان سے ہم آ گئے واپس۔ تو صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اب جو ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس راستے کو آسان فرما دے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ عمرے پر آپ تشریف لے جائیں گے۔ جب آپ نے جانے کا ارادہ فرمایا تو جو قبیلے تھے مدینہ منورہ کے ارد گرد، ان قبیلوں کو آپ نے اطلاع بھیجی کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو تم ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ یہ بہت سارے قبیلے تھے، جیسا قبیلہ غفار، ابو ذر غفاری کا قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا، یہ قبیلہ مزینہ، قبیلہ جوہینہ، قبیلہ اسلم، قبیلہ اشجع، اور اس طرح کے اور قبائل جو تھے بہت سارے لوگ۔ یہ بدو لوگ تھے جو گاؤں میں رہنے والے ہوتے، جن میں تعلیم بھی کم تھی، اور ان کو جو ہے جیسے سادہ لوگ انسان ہوتے ہیں تو وہ تھے، اور نئے نئے مسلمان تھے، اور آپ یہ سمجھ لی کہ ان میں اکثریت ان لا علم لوگوں کی تھی، اور منافقین بھی تھے زیادہ اس میں۔ ان کو جب پتہ چلا کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ لڑائیاں تو سنتے رہتے تھے کہ قریش جو ہیں انہوں نے مکہ سے ان کو نکالا ہے، مہاجرین کو، اور جو ہے یہ واپس کبھی گئے نہیں۔ بدر کی لڑائی ہوئی ہے، احد کی لڑائی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی رہتی ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ قریش جو ہیں یہ مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن ہیں، جو مدینہ منورہ میں ان کو رہتے ہوئے ان کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیتے، تو یہ وہاں کیسے ان کو مکہ میں داخل ہونے دیں گے۔ تو یہ جتنے بھی لوگ تھے نا، یہ گاؤں کے جو دیہاتی لوگ تھے بدو، یہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے ساتھ عمرے پر نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ بس یہ جا رہے ہیں نا، ان کے پاس تو ہتھیار ہی نہیں ہے، اور پھر یہ ہیں تھوڑے سے، تو ان میں سے ایک بھی واپس نہیں آئے گا، تو اس لیے ہم نہیں جاتے۔ یعنی ان کا ارادہ کیا تھا کہ یہ ان میں ایک بھی واپس نہیں آئے گا تو ہم کیوں جائیں، تو ہم نہیں جائیں گے۔ بس اب دیکھو کہ یہ ان کا ہوتا حال کیا ہے۔ تو گویا کہ ان میں جو بات پوشیدہ تھی، جو ان کی باتوں سے نظر آ رہی تھی، وہ یہ تھی کہ ان کو اللہ پر بھی ایمان نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ ان کو یہ یقین تھا، جو یہ کہتا ہے کہ یہ واپس نہیں آئیں گے، ایک بھی نہیں بچے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا۔ اور جب یہ یقین آدمی کر لے کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، تو ایمان کہاں رہا؟ تو ایمان سے وہ نکل گئے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بھی واپس نہیں آئے گا، ہم نہیں جاتے۔ اب صحابہ چلے گئے، اور وہ آپ اس کا اکثر حصہ آپ سن چکے ہیں کہ صحابہ جو تھے 1400 کی تعداد تھی، یہ وہاں گئے، پانی نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا کے معجزہ سے، آپ کی کلی فرمانے سے، وضو کا پانی اس کنویں میں ڈالنے سے پانی اتنا ہو گیا کہ 1400 صحابہ نے پیا بھی، غسل بھی کیا، وضو بھی کیا، جانوروں کو بھی پلایا، سیب بھی کر لیا، اور پانی اسی طرح رہا۔ پھر جو ہے وہ جو لوگ آئے خالد بن ولید کی معیت میں حملہ کرنے کے لیے، ان کو بھی مسلمانوں نے پکڑ لیا، اور پھر ان کو حضور نے کرم فرماتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر وہ جو ڈائلاگ کرنے کے لیے لوگ آئے، سہیل بن عمر وغیرہ، اور جتنے بھی لوگ باتیں کرنے کے لیے آئے، انہوں نے معاہدہ کیا۔ اس معاہدہ کا بھی آج سن چکے کہ مسلمانوں کو کتنی اس میں کامیابی ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ بھیجا تو وہ بھی غلط خبر شہرت کر گئی کہ جی یہ تو مسلمان جو ہے یہ عثمان غنی شہید ہو گئے،
حضور نے جب بیعت لی صحابہ سے تو قریش کو پتہ چلا کہ انہوں نے جنگ پر بیعت کی ہے تو ڈر گئے. جب ڈر گئے تو انہوں نے کہا آپ دوڑائے آدمی ادھر ادھر کہ ایسا کرو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر صلح کرو کہ اس سال چلے جائیں واپس مکہ شہر میں نہ آئیں. مقصد ان کا کیا تھا کہ کیوں چلے جائیں؟ ہماری عزت رہ جائے، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو جی قریش کا کچھ بھی نہ بنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے زبردستی آ گئے، قریش ان کو روک بھی نہ سکے. تو ہماری عزت رکھ لیں، اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں، 3 دن رہیں اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں. تو حضور نے وہ شرط بھی ان کی مان لی. اور جو ہے یہ صلح حدیبیہ جو تھی، جیسے قرآن نے واضح فرمایا انا فتحنا لک فتح مبینہ، ہم نے اے محبوب آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر یہ خوشخبری لے کر واپس چلے گئے، اب جو لوگ اس انتظار میں تھے کہ ان کا تو ایک بھی نہیں آئے گا، تو اب یہ 1400 صحابہ میں سے ایک بھی زخمی بھی نہیں ہوا، جنگ کی نوبت نہیں آئی. باعزت طریقے سے سارے صحابہ حضور کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے. اب جب وہاں پہنچے تو وہ لوگ جو تھے منافق تھے یا کچے ایمان والے تھے، جو بھی تھے ان کو شرمندگی تو ہوئی ہوگی کہ ہم نے ان کو ملنا ہے، کلمہ ان کا پڑھنا ہے، ان کے ساتھ آنا جانا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے. یہ تو بڑی شرمندگی کی بات ہوئی کہ ہم نے اللہ کے رسول کو دعوت نہیں کی، ان کے لبیک دعوت پر لبیک نہیں کہی، ہم گئے نہیں، اور وہ جو ہے آ گئے واپس ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت آ گئے. تو اب وہ جو ہے نا ان کے کچھ لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے نا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی دودھ پیتا بچہ ہے، کوئی اسکول جاتا ہے، کوئی چرواہوں کے ساتھ بھیڑوں بکریوں کے ساتھ جاتا ہے، بیویاں ہیں، کوئی بیمار ہیں، کوئی صحت مند ہیں، سارا دن روزی کماتے ہیں، بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے. اور اگر ہم چلے جاتے تو بچے بیمار کا کیا کوئی پوچھے پرسان حال نہ ہوتا، بیویوں کی خبرداری کرنے والا کوئی نہ ہوتا، چوری چکاری ہے، چور پڑتے ہیں، گرمی کا موسم ہے، فلاں ہے، ڈمکان ہے. حضور ہمارے دل تو بالکل صاف ہیں، ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کی رکاب میں چلیں، آپ کی خدمت میں حاضر رہیں ہر وقت اور آپ کے ساتھ جائیں، بڑی سعادت ہے. لیکن یہ جو ہے نا ہمارا گھر بار، بچے وغیرہ، مال مویشی اور بیماریاں، تندرستیاں، زندگانی کے اتنے مسائل ہیں، ان سب نے ہمیں مشغول رکھا، گھر کے کاروبار نے، مال مویشی نے. ہاں جی، اور آپ جو ہے نا مہربانی فرمائیے، یہ جو غلطی ہم سے ہوئی ہے نا، ہم اس کے لیے ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیں، استغفار ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب، یہ جو زبانوں سے کہہ رہے ہیں نا، ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے. دل میں ان کے یہ ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے یہ استغفار کریں یا نہ کریں، کیا فرق پڑتا ہے. جب اللہ کو خبر بتانے والا ہو تو اس کی خبر تو جھوٹی نہیں ہو سکتی. اللہ نے فرمایا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ وہ بات کر رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، یہ زبان کا صدقہ کھا رہے ہیں. ہاں جی، یہ زبان سے کہتے ہیں اور دل میں ان کے یہ ہے، کیا فرق پڑتا ہے دعا کریں یا نہ کریں، ادنا نہ معافی دیں تو پھر کیا کوئی کیا فرق پڑتا ہے. ہاں جی، تو یہ نفاق ہوا نا کہ زبان سے کچھ کہیں اور دل میں کچھ ہو. تو اللہ نے یہ ان کو فرما دیا. اللہ نے فرمایا ان کو یہ کہہ دیجئے کہ تم ان باتوں کو کیوں کرتے ہو، چھوڑو ان باتوں کو. اگر اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا ہے تو تم گھر رہو یا میرے ساتھ تم حدیبیہ میں جاؤ، تمہارا وہ نقصان ہونا ہی ہونا. اگر اس نے ارادہ فرمایا ہے کہ تمہارا نقصان ہو تو تم گھر میں بیٹھے رہو تو تمہارا نقصان نہیں ہوگا. ہاں جی، اور اگر نفع پہنچانے کا ارادہ ہے تو تم باہر رہو یا گھر رہو، کوئی تمہارا نقصان نہیں کر سکتا.
آج جو لوگ اپنے بزنس کی پروٹیکشن کرتے ہیں، انشورنس لیتے ہیں، ہر وقت اوپر بزنس پر بیٹھے رہتے ہیں، واچ کرتے رہتے ہیں، مال مویشی وغیرہ پہ واچ کرتے ہیں، بینک بیلنس، پیسہ روپیہ، بزنس سب واچ کرتے ہیں، کیا وہ نقصان کو روک لیتے ہیں جب نقصان آتا ہے؟ تو جب نقصان ہونا ہوتا ہے تو تمہاری پروٹیکشن، تمہاری کسی قسم کی جو ہے نا یہ سیکیورٹی، یہ کوئی کام نہیں دیتی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو محفوظ رکھنا چاہے تو چاہے وہ جو ہے جیسا بھی ہو، اس کے مال کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ نے فرمایا ان کو یہ کہہ دو۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو تم کرتے یا کہتے ہو نا، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ اور پھر ایک اور بات ہی سنتے جاؤ، تم تو یہ کہتے تھے، اللہ نے فرمایا نا، تم تو یہ کہتے تھے، ان کو کہہ دو میرے محبوب، ان کو کہہ دو، تم تو کہتے تھے کہ ان میں ایک بھی واپس نہیں آئے گا۔ ہاں جی، نہ رسول آئے گا واپس، نہ صحابہ آئیں گے، گھر لوٹ کر آئیں گے ہی نہیں۔ اور تمہارے دلوں میں یہ بات بڑی خوشی سے ڈانس کر رہی تھی کہ یہ سارے مر جائیں گے، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ہاں جی، اور وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، تم بڑا برا سوچ رہے تھے۔ اس سے برا اور کیا سوچنا ہوتا ہے کہ اللہ کا رسول بھی نہیں واپس آئے گا۔ ہاں جی، تم تو اتنی بڑی بری سوچ میں تھے، اور کیا ہے اصل میں یہ تمہاری بری سوچ تھی نا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، تم سب سے بری، نکمی، خبیث قوم ہو۔ تم ایسی قوم ہو، بورا کہتے ہیں جس سے کبھی کوئی خیر کی، بھلائی کی، اچھائی کی توقع ہی نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا تم ایسے لوگ ہو، منافقین۔ اور ایک بار اور بھی سن لو، تم نے کہا نا کہ تمہارا خدا، تم نے یہ سوچا کہ اللہ جو ہے رسول کی مدد نہیں کرے گا، تو گویا تمہارا ایمان اللہ سے بھی اٹھ گیا، رسول سے بھی اٹھ گیا، اور جو اللہ رسول پر ایمان نہ لائے ان کے لیے ہم نے جہنم کی آگ تیار کی ہے۔ اب یہ تم انتظار کرو کہ کس وقت تمہیں لپیٹ میں لیتی ہے۔ اور جو ہے باقی رہا یہ کہ تم جو سوچتے ہو، ہاں جی، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے ملک اور جو ساری بادشاہیاں ہیں، ساری قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، یہ سب کچھ جو ہے ساری کائنات جو اس کے ہاتھ میں ہے، جو زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے۔ ہاں جی، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو نہیں بخشتا، اس کو عذاب دیتا ہے۔ ہاں جی، اور اگر تم انسان کے بچے اب بھی بن جاؤ تو وہ غفور الرحیم تمہیں معاف فرما سکتا ہے۔ یہ تو تھا ان کا پہلا۔ اب جو دوسرا حصہ اس درس کا، اس کا یہ ہے کہ اب ان کو یہ تھا نا منافقین کو کہ یہ 1400 جا رہے ہیں نا، تو 1400 تو بالکل تھوڑے ہیں، وہاں تو مکہ میں تو ان کفار کی بہت بڑی تعداد ہے، تو یہ تھوڑے جا کر ان کے ساتھ کیا مقابلہ کریں گے، یہ کیسے ان کے شہر میں داخل ہوں گے؟ تو ان میں ایک بھی نہیں بچے گا، اور یہ اپنا نقصان کر کے آدمی سارے کو مرا کر یہ سارے مر جائیں گے، وہاں شہید ہو جائیں گے، واپس کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا، یہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، ان کو قرآن نے مخلفون فرمایا۔ قرآن نے ان کو کیا فرمایا؟ مخلفون۔ مخلفون کا معنی یہ نہیں ہے جو پیچھے رہ گئے، عام طور پر ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صلح حدیبیہ میں شامل نہیں ہوئے اور پیچھے رہ گئے۔ پیچھے رہ جانا اور بات ہے، اور جو ترجمہ اس کا صحیح ہے وہ یہ ہے جن کو اللہ نے پیچھے رکھا، یعنی ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ یہ میرے رسول کے ساتھی بنے، تو اللہ نے ان کے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم اپنے جو عذر کرنا کر لو، تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا سکو۔
تو فرمایا کہ جو مخلفون ہیں، جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا وقت سے پہلے، ٹائم سے پہلے فرما دیا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حدیبیہ کے میدان میں گئے تو آپ کے ساتھی 1400 گئے، ان کو کوئی دنیاوی فائدہ نہ ہوا، نہ تو ان کو مال غنیمت ملا، انہوں نے سفر کیا، کھانا پینا، جہاد بھی نہ ہوا، عمرہ بھی نہ کیا، اور احرام سے نکل کر قربانی کر کے یہ واپس آ گئے، تو ان کو بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کو بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب واپسی پر ان کو سورۃ فتح نازل ہوئی تو فرمایا کہ تمہارے لیے بہت بڑی فتح ہے۔ اب اس فتح کے نیچے کیا تھا؟ ایک تو یہ تھا کہ یہ مکہ فتح ہو جائے گا، ایک تو یہ تھا کہ مکہ فتح ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا کہ فتح مکہ سے زیادہ خوشی اس سورت کے نازل ہونے پر تھی 2 سال پہلے، کہ یہ جو ہے نا سارے رستے رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری جو بات جو ہے اللہ نے فرما دیا، جس کا اشارہ کیا کہ ابھی تو دروازے کھل رہے ہیں، 6 کو بیعت الرضوان ہوئی ہے، یہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے 6 ہجری کو، 7 کو جو بہت بڑا حصہ فتح ہونے جا رہا ہے وہ ہے خیبر۔ خیبر میں اتنی غنیمت ہے، اتنا یہودیوں کا مال ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا کہ آپ ساری غنیمتوں کو بھول جائیں گے، اتنی غنیمت ملے گی۔ اور اللہ پہلے ان کو وارن کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ جو منافق ہیں یہ کہیں گے کہ ہمیں ساتھ لے جاؤ، ان کو نہیں لے جانا، ان کو نہیں لے جانا۔ اور کیا فرمایا کہ یہ منتیں کریں گے، ترلے کریں گے، کیونکہ ان کا نظریہ منافقوں کا یہ ہے کہ جہاں کچھ نہیں ملتا، جان کی بازی ہارنی پڑتی ہے، جہاں تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، سفر کرنا پڑتا ہے، بھوک اور پیاس جھیلنی پڑتی ہے، اور مال غنیمت نہیں ملتا، وہاں نہیں جاتے، بہانے بناتے ہیں۔ اور جہاں ان کو یقین ہو کہ یہاں سے بڑا مال ملے گا، خوب ہمارے جو ہے نا پیسے ہاتھ آئیں گے، مال، بکریاں، بھیڑ، اونٹ وغیرہ ہاتھ آئیں گے، وہاں یہ دوڑتے ہیں اور ان کو اسلام سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب اگلے سال یہ اللہ نے وہی خفی فرمائی، وہی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی وہی جلی، ایک ہوتی وہی خفی۔ جلی کا مطلب ہے جو اوپنلی ہر ایک کو پتہ چلتا ہے، جیسے قرآن نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا تو سارے صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ حضور پر وہی نازل ہو رہی ہے۔ یہ آپ کو پسینہ آ جاتا، سردیوں کے موسم میں پسینہ آ جاتا، آپ بالکل ایسے ہو جاتے جیسے آپ کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے جی، اور کپ کپی طاری ہو جاتی ہے آپ کے جسم پر، بڑا بوجھ ہوتا اس کا، تو سب کو پتہ چل جاتا کہ وہی نازل ہو رہی ہے، یہ وہی جلی ہے۔ اور جب پھر آپ وہی سے باہر آتے تو فرماتے میرے صحابہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ لفظ نازل ہوا، یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس کو فلاں جگہ لکھ لو، یہ وہی جلی ہے۔ اور دوسرا نام اس کا ہے وہی مطلوب۔ وہی مطلوب یعنی وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آپ نماز پڑھاتے ہو نا، تو نماز میں کبھی آپ نے حدیث کی تلاوت نہیں کی، کہ کی ہے کبھی؟ آپ کبھی نماز میں حدیث کی تلاوت، تو نماز میں کس کی تلاوت کرتے ہو؟ قرآن کی۔ تو اس لیے یہ وہی مطلوب ہے، مطلوب تلاوت والی، یہ وہی مطلوب ہے۔ اور جو حدیث ہوتی ہے وہ ایک تو وہی خفی ہے، اس کا نبی کریم علیہ السلام پر وہ بوجھ نہیں پڑتا جو قرآن کی آیت پر پڑتا ہے، آپ کی وہ صورت نہیں ہوتی جو قرآن کی آیت والی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی، تو اس لیے اس کے 2 نام ہیں، ایک وہی خفی اور ایک وہی غیر مطلوب جو نماز میں نہ پڑھی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو قرآن کی آیت کے علاوہ فرما دیا اس سفر میں کہ میرے محبوب 7 ہجری کو خیبر فتح ہونے والا ہے، اور وہاں اتنی غنیمت ہوگی
کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس جہاد میں خیبر میں صرف یہ 1400 جو حدیبیہ میں آئے ہیں صرف یہی جائیں اور کوئی نہ جائے۔ وہ منتیں کر لیں گے، ترلے کریں گے اور وہ بڑا کچھ کہیں گے کہ ہمیں لے جاؤ، ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ان کو نہیں لے جانا، ان کو نہیں لے جانا، صرف ان کو لے جانا ہے، ان کو نہیں لے جانا۔ یہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے فرما دیا، حالانکہ یہ الفاظ قرآن میں نہیں ہیں۔ آپ تفسیریں اٹھا کے دیکھیں، دیوبندی حضرات نے بھی یہ لکھا ہے، سنیوں میں نے بھی لکھا ہے، سارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ الفاظ جو آتے ہیں نا قرآن مجید میں، ان یبدلوا کلام اللہ، ہاں جی، ان یبدلوا کلام اللہ، اور یہ فرمایا قال اللہ من قبل، اللہ نے پہلے یہ کہا، یہ قال اللہ من قبل ترکو میں ہے، اللہ نے پہلے کہا، تو قرآن میں تو کہیں نہیں ہے۔ یعنی آپ نے خیبر کا ذکر کہیں نہیں کیا کہ وہاں غنیمت ہوگی، وہ مال بہت سارا ملے گا، صرف یہی لوگ جائیں، یہ تو قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قال اللہ من قبل، اللہ نے پہلے کہا، اور وہ لوگ آئیں گے مال غنیمت دینے کے لیے، خیبر میں جانے کے لیے، تو وہ اللہ کے کلام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہاں جی، حالانکہ اللہ نے تو پہلے قرآن مجید میں یہ بات ذکر نہیں کی کہ ان کو نہ لے جانا، تو پھر تبدیل کیسے کریں گے؟ اور اللہ نے کیسے فرمایا؟ یہ دو آیتیں گواہ اس بات کی کہ قرآن کے علاوہ بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے مولوی شفیع صاحب دیوبندی کراچی والے نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ قرآن اور حدیث کا ایک ہی حکم ہے۔ میری بات غور سے سنیے، کیا لکھا؟ قرآن اور حدیث کا ایک ہی حکم ہے کہ جیسے قرآن اللہ کی وحی ہے، اسی طرح حدیث بھی اللہ کی وحی ہے، ہاں جی۔ تو اب جو یہ لوگ کہتے ہیں جی یہ قرآن ہمیں قرآن میں دکھاؤ، حدیث نہیں مانتے، ہاں جی، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ دو آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ جو وحی خفی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے، اس کا حکم بھی وہی ہے جو قرآن کا حکم ہے۔ یہ تھوڑا فرق جو آتا ہے یہ راویوں کی وجہ سے آتا ہے۔ میں اور آپ جب راوی آ جاتے ہیں تو حکم حدیث کا بدل جاتا ہے، میری اور آپ کی وجہ سے، نہ کہ حدیث کے الفاظ کی وجہ سے۔ حدیث کے الفاظ وہی رہتے ہیں جو آپ نے فرمائے تھے۔ اب جب ہم لوگ آ گئے تو اب شک پڑ گیا، یہ پتہ نہیں یہ مولوی سچ بھی بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، تو وہی میں فرق پڑ گیا۔ ورنہ جو ہے علماء نے لکھا اس آیت کے تحت کہ قرآن و حدیث کا ایک ہی حکم ہے، اور قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے۔ اب یہ باتیں کہ خیبر فتح ہونے والا ہے، وہاں بہت بڑی غنیمت ہوگی اور کسی کو نہ لے جانا، صرف 1400 یہ صحابہ جو ہیں صلح حدیبیہ والے، صرف ان کو لے جانا، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ لیکن قرآن فرما رہا ہے کہ میں نے پہلے کہا ہے، تو کہاں کہا ہے؟ تو اس کی بتائیں کہ وہ کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی خفی نازل ہوئی، جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پہلے بتا دیا اپنے محبوب علیہ السلام کو۔ اب جب سال گزرا تو سال کے بعد جو ہے خیبر فتح ہونے لگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خیبر کی طرف چلو، تو 1400 صحابہ چلے۔ اب وہ لوگ بھی اندر گھسنے لگے، یعنی جو صلح حدیبیہ پہ نہیں گئے تھے نا منافق، وہ بھی اندر آنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے کہا ہمیں بھی لے جاؤ، ہمیں بھی لے جاؤ، ہم وہاں نہیں جا سکے، یہ مجبوری تھی، وہ مجبوری تھی، پلیز ہمیں بھی لے جاؤ، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے اسلام پر تم شک کرتے ہو، ہم سچے مسلمان ہیں، ہمیں لے جاؤ، وہاں مجبوری تھی، یہ تھا وہ تھا۔ فرمایا ہرگز ان کو کہنا کہ میرے ساتھ نہیں چلنا۔ آپ نے فرما دیا، سورۃ توبہ میں آیت آتی ہے فَكُلًّا تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا۔ آج کے بعد، یہ الفاظ ہیں قرآن کے، یہ تو قرآن کے سورۃ توبہ میں آیت نمبر 83 کہ آج کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میرے ساتھ کبھی جہاد میں میرے ساتھ نہیں نکلو گے، آج کے بعد تم میرے ساتھ جہاد میں کبھی نہیں نکلو گے، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور نہ تم کبھی میرے ساتھ کسی کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوگے۔
یہ ان کے لیے فیصلہ ہو گیا۔ اب جتنے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، جتنے سال حیات رہے، ان لوگوں میں سے نہ تو آپ نے کسی کو کبھی بلایا کہ آؤ جہاد کے لیے جائیں، اور نہ ان کو کسی لڑائی میں شامل کیا، انہوں نے شامل نہیں کیا۔ اب ساری زندگی جب تک بھی جو بھی جنگی ہوئی ہیں، ان میں مثلاً قبیلہ حوازن، فتح مکہ کے بعد جو ہے قبیلہ حوازن اور غطفان، ان کے ساتھ جہاد کیا، اس میں بھی ان لوگوں کو نہیں بلایا، نہ وہ آئے۔ اور جو ہے غزوہ تبوک میں، وہاں بھی ان کو نہیں بلایا اور نہ وہ آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو جو قرآن نے حکم دیا کہ ان کو ساتھ نہیں لے جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ نہیں لے گئے۔ اب اللہ نے فرمایا ان کو کہ اے میرے محبوب، وہ یہ آپ کو وہ یہ کہیں گے کہ اصل میں اللہ نے تو کہیں نہیں فرمایا قرآن میں، تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ سارا مال غنیمت ہم لوٹ لیں اور ان لوگوں کو ہم نہ دیں۔ بہانہ تم بناتے ہو کہ ہم صلح حدیبیہ میں گئے نہیں تھے، اور جو ہے تم حسد کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا وہ یہ کہیں گے، اور انہوں نے کہا بھی صحیح۔ تو فرمایا ان کو کہہ دینا کہ اصل میں تم بے وقوف ہو، تمہیں عقل ہی نہیں ہے۔ یہ اصل جو ہے مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہیں مال غنیمت نہ ملے، مقصد یہ ہے کہ تمہارے دل کھوٹے ہیں، اس لیے اللہ تمہیں اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کی اجازت ہی نہیں دیتا، تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ اب جب ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ لوگ نہیں آئیں گے، نہ ان کو لے جانا ہے، نہ خیبر میں گئے، نہ ان کو لے جانا ہے، جب یہ فیصلہ ہو گیا، اب چونکہ بہت سارے قبیلے تھے، ان میں زیادہ تر منافقین تھے، تو کچھ منافقین جو ہے وہ توبہ کر لی، اور ان کو حقیقت حال کا پتہ چلا، ان کو احساس ہوا، وہ توبہ کر کے سچے مسلمان بن گئے۔ اور کچھ لوگ جو تھے وہ مسلمان تھے، وہ غفلت میں تھے اور وہ نہیں جا سکے، لیکن ان کے دل صاف تھے۔ اب ان کے لیے رب تعالیٰ نے نرمی فرمائی، ان کے لیے رب تعالیٰ نے نرمی فرمائی، فرمایا کہ جو لوگ رہ گئے ہیں نا پیچھے، چاہے وہ منافق تھے یا کچے مسلمان تھے، اے میرے محبوب علیہ السلام، ان بدوؤں کو آپ یہ کہہ دو کہ اگر تم توبہ کر لی تم نے، اور واقعی تم سچے مسلمان بن گئے، واقعی تم اسلام کو اچھا سمجھتے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور تمہارا دل اور زبانیں ایک ہیں، تو اللہ فرماتا ہے خیبر میں تو ہم نے تمہیں منع کر دیا کہ خیبر میں تم نہیں جا سکتے، وہ مال غنیمت نہیں لے سکتے، وہ صرف بیعت رضوان والوں کا حق ہے۔ ہاں ہم تمہیں ایک اور چانس دیتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم یہ ایک اور چانس دیتے ہیں، ہم تمہیں، اس کا بھی ذکر پہلے نہیں ہے، اللہ نے فرمایا ان قریب ایک ایسی قوم کے ساتھ تم ٹکر لینے والے ہو جو بہت ہی مضبوط اعصاب والی ہے، جو بڑے اسلحے والی ہے، جس کے ساتھ تم لڑو گے تو تمہیں تارے نظر آ جائیں گے۔ یعنی ایسی قوم کے ساتھ تمہاری فیوچر میں لڑائی ہونے والی ہے، تو تم اگر توبہ کو قبول کرانا چاہتے ہو، تم اگر اپنے آپ کو مسلمان سچا ظاہر کرنا چاہتے ہو، تو تم اس مسلمانوں کی قوم میں شامل ہو کر اس سخت قوم کے ساتھ، اس اسلحے والی قوم کے ساتھ، طاقتور تجربے والی قوم کے ساتھ تم لڑائی کرو، اور اتنا لڑو کہ یا وہ قتل ہو جائیں یا وہ اسلام قبول کر لے۔ دو ہی چیزیں، یا وہ قتل ہو جائیں یا اسلام قبول کر لے۔ حالانکہ طریقہ اسلام کا یہ ہے کہ جب کسی بھی مسلمان قوم کسی ملک کے ساتھ جہاد کرتی ہے، تو جہاد کرنے کے لیے شرط کیا ہوتی ہے؟ یا وہ قتل ہو جائیں یا مسلمان ہو جائیں، اور اگر نہ قتل ہوں نہ مسلمان ہوں تو پھر وہ کیا کریں؟ ان کے انڈر آ جائیں، جزیہ قبول کر لیں، یعنی کہیں کہ ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، ہم آپ کے ماتحت رہیں گے،
مسلمان قوم ان کی حفاظت کرے اور وہ ان کو ٹیکس پے کرتے رہے. جیسے ہم لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں تو جو حکومت ہے وہ ہماری حفاظت کرتی ہے، اس کے بدلے میں ہماری حفاظت کرتی ہے. اسی طرح جب جو ہے تم لوگ کسی سے لڑو اور قوم تمہارے متحد ہو جائے تو وہ تمہیں ٹیکس دے گی، لیکن ان کی حفاظت تمہارے ذمہ ہوگی. لیکن یہاں جو ہے نا مشرکین عرب، ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں دو ہی کام ہے، یا ان کے ساتھ اتنا لڑو کہ وہ قتل ہو جائے، اور یا وہ اسلام قبول کر لے. ان کے لیے جزیے والی ٹیکس والی شرط اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی، ان کی شرط نہیں رکھی. کیوں؟ مسئلہ آپ کو بیان کروں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ہمارے درس میں اور بھی علماء سے سنتے آئے ہیں کہ سب سے افضل قوم، ساری قوموں میں سب سے افضل قوم کون سی ہے؟ بولے یار. ہاں نہیں، انبیاء تو جو ہے وہ تو ایک علیحدہ افراد ہے نا. قوم جو قبیلہ، قبیلے. زور سے بولیے. قریش کیوں افضل ہیں؟ آپ منگولوں سے پوچھیں، منگول کہیں گے ہمارے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں. آپ ترکوں سے پوچھیں گے ہمارے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں. آپ سیال قوم سے پوچھ لیں، بھروانے قوم سے پوچھ لیں، زید ابر بکر جو بھی پنجاب یا ادھر ادھر قومیں ہیں، گوروں سے پوچھ لیں، کہتے ہیں ہمارے برابر کی ہے ہی نہیں قوم. قریش کو یہ آپ نے فرمایا کہ عرب جو ہے یہ سارا ایک ہی کف ہے، یعنی ایک ہی قبیلہ ہے. تو قریش یا عرب، اس کو کیوں فضیلت ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آپ اس قبیلے سے، اس قوم سے آئے. جو آپ کو شرف حاصل ہے عرب قوم کو، وہ کیوں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا میں عرب ہوں، اور اس لیے فرمایا عربیوں سے دوستی کرو. فرمایا میں قریش ہوں، قریش سب سے افضل ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قریش اور عرب جو ہے یہ عجم سے افضل ہے. عجم سے عرب افضل ہے، اور عرب سے پھر قریش افضل ہے. جب اللہ نے ان کو اتنی عزت دی کہ تمہیں ساری قوموں سے افضل بنایا، جب اللہ نے تمہیں اتنی عزت دی کہ رسول اس نے تم میں سے بھیجا، اب تم جب نمک رامی کرو گے اور رسول کا دین چھوڑ جاؤ گے تو تمہارے لیے اب تیسری شرط نہیں ہے کہ اللہ تمہیں زندہ رکھے اور تم ٹیکس دے کر اپنی عزت اسی طرح کرتے رہو اور اسی طرح تم موجیں کرتے رہو. اس لیے تمہارے لیے تیسری شرط نہیں ہے. تم عرب ہو تو یا تو قتل ہو جاؤ، اور یا پھر اس محبوب کا دین قبول کرو جو تم سے آیا، جس کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے. تمہارے لیے تیسری شرط نہیں ہے. یہ عرب کے لیے ہے، باقی قوموں کے لیے نہیں ہے. باقی قوموں کے لیے ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے مرتد ہو جاتا ہے، یا کوئی آدمی جو ہے کفار سے لڑائی ہوتی ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ یا وہ قتل ہو جائے، یا مسلمان ہو جائے، یا وہ متحد قبول کر لے اور ٹیکس دے کر اپنی ساتھ زندگی آرام سے رہے. عرب کے لیے یہ چیز نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. اب جب فرمایا کہ ایک قوم کے ساتھ تمہاری لڑائی ہونے والی ہے، اور لڑائی اس کی ہے کہ یا وہ قتل ہو جائے یا وہ اسلام قبول کر لے. تیسری بات کوئی نہیں ہوگی. نہ ان کو غلام بنایا جائے گا، نہ ان کے سے جزیہ لیا جائے گا، یا قتل ہو جائے یا اسلام قبول کریں. کیوں؟ کہ وہ عرب ہیں اور انہوں نے جو ہے عزت پائی حضور کی وجہ سے، اور پھر وہ دین کو چھوڑ کر مرتد ہو گئے. تو مرتد ہونے کے بعد وہ واجب القتل ہے. مرتد جو ہے نا اس کا حکم واجب القتل والا ہے. مرتد کون ہوتا ہے؟ جو اسلام لانے کے بعد دین سے پھر جائے، وہ مرتد ہے، وہ واجب القتل ہے. اس کو اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کو قتل کرے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے لیے 3 دن کی مہلت دی جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا کہ اگر مرتد جو ہے وہ کسی وجہ سے مسلمان مرتد ہو گیا علیہ باللہ، تو تم اس کو 3 دن اس کو رکھو، اور اس کے سامنے جو اس کا اعتراض ہے اس سے پوچھو کہ تم مرتد کیوں ہوا ہے. وہ کہے جی مجھے حضور کی رسالت میں شک ہے ریاض باللہ، یا مجھے جو ہے اللہ کے دین میں شک ہے، یا مجھے قرآن میں شک ہے، یا مجھے اللہ کی وحدانیت پر شک ہے. وہ اعتراض کرے، تم اس کا جواب دو.
تم اس کو 3 دن مطمئن کرتے رہو، جب تم جواب دو اس کو صحیح طرح سے اور اس کے باوجود وہ مرتد رہتا ہے تو 3 دن کے بعد اس کو قتل کرو۔ یہ مرتد کا حکم ہے۔ اب یہاں کون سے تھے جو فرمایا نا کہ ایک سخت قوم کے ساتھ تمہاری لڑائی ہونے والی ہے؟ اس میں 5 قول ہیں۔ پہلا قول یہ کہ وہ سخت قوم کون سی ہے؟ کہا کہ وہ قوم اہل روم ہے، یعنی رومی، جن کو کیسر بولتے ہیں، جو رومی قوم ہے عیسائی، وہ چونکہ بہت طاقتور تھی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لاکھ آئے یرموک میں، کتنے لاکھ آئے اس میں جو جنگ موتا ہوئی اس میں، ہاں جی، تو یہ لاکھوں کی تعداد میں، اور ان کے ساتھ بہت بڑا اسلحہ ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ تمہاری ان کے ساتھ لڑائی ہوگی، ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تمہاری لڑائی اہل فارس کے ساتھ ہوگی، کسرا کے ساتھ، جو ایران کی بادشاہی تھی اس کے ساتھ ہوگی۔ تیسرا قول ہے کہ تمہاری لڑائی جو ہے یہ ہوگی غطفان اور قبیلہ حوازن کے ساتھ، جو فتح مکہ کے بعد جو ہے 12,000 کا لشکر گیا، جہاں حلیمہ سعدیہ رہا کرتی تھی، میں نے جمعے پر بھی ذکر کیا تھا، تو ان کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ وہ بھی بہت تیر انداز تھے اور بہت بڑے بہادر تھے۔ 3۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اہل یمامہ کے ساتھ، جو مسلمہ کذاب کی قوم ہے، تمہاری ان کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ 4۔ پانچواں قول یہ ہے حضرت ابو ہریرہ کا کہ وہ لڑائی کا نام نہیں لیا گیا، لیکن کہا کہ کبھی ایک لڑائی ہوگی جس میں تمہیں لڑنا پڑے گا۔ اب یہ 5 قول ہیں، لیکن اس میں جو زیادہ 2 قول ہیں وہ مشہور ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ لڑائی اہل یمامہ کی ہے، یعنی مسلمہ کذاب کے فالورز کی، کہ جس میں سب سے زیادہ مسلمان صحابی شہید ہوئے۔ 1100-1200 کے قریب مسلمان صحابی شہید ہوئے۔ 700 تو صرف حافظ قرآن شہید ہوئے، اور سارے ملا کر 1100-1200 کے قریب شہید ہوئے۔ تو اتنی مسلمان شہید ہوئے حافظ قرآن کہ ابو بکر صدیق کو قرآن مجید کتابی شکل میں لانا پڑا کہ کہیں ہم سے قرآن مجید جو ہے یہ نعمت ہمارے ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ پہلے تو صرف حافظوں کے سینے میں ہوتا تھا، یا کچھ ہڈیوں پر، کچھ پتوں پر، کچھ کاغذوں پر، کچھ جو ہے اونٹ کی ران پر وغیرہ وغیرہ۔ اب سارا قرآن تو کبھی ایک جگہ، یہ جو آپ کے سامنے قرآن مجید ہے یہ صحابہ کے پاس نہیں تھا، پورا ایک جگہ پہ نہیں تھا۔ یہ جب جنگ یمامہ ہوئی اور اتنے 700 مسلمان حافظ شہید ہوئے، صرف حافظ، تو ابو بکر صدیق کو فکر پڑ گیا کہ اب اس کو قرآن کتابی شکل میں لائے، نہیں تو قرآن مجید ہم سے ضائع ہو جائے گا۔ تو پھر انہوں نے جو ہے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق اور زید بن ثابت، ان تینوں نے میٹنگ کی اور حضرت زید بن ثابت کو کہا کہ تم قرآن مجید کو اکٹھا کرو اور اس آپ کی سپرویژن میں یہ قرآن جمع ہو جائے۔ خیر، تو ایک تو یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کے زمانے والی جنگ جو ہے اس ایسے مراد ہے کہ تمہیں ایک سخت قوم کے ساتھ مڈ بھیڑ ہونے والی ہے، ہاں جی، اور وہ قوم اتنی سخت تھی، اتنی تعداد میں زیادہ تھی، اتنے وہ جنگ جو تھے زبردست قسم کے کہ اتنے بڑے صحابی، پہلے شکست ہوئی ان کو، خالد بن ولید کو یا حضرت غالباً اکرمہ کو شکست ہوئی، دوسری دفعہ جو ہے خالد بن ولید گئے اور پھر ان کو فتح ہوئی اور اتنے مسلمان شہید ہوئے۔ تو یا یہ مراد ہے، یا مراد ہے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جو آپ نے کسرا کا زور توڑا، یہ جو جہاں سے شہر بانو، ماں بانو اور جو ہے یہ گرفتار ہو کر آئے ایران کی، یہ بھی حضرت مدائن فتح ہوا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں۔ اور دوسرا آپ نے لشکر بھیجا کہ آپ کو فلسطین آزاد کرایا اور روم جو ہے وہ فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں۔ ایک اور نقطہ آپ کو بتاؤں ان آیات کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، قرآن نے کیا فرمایا سورہ توبہ میں کہ اے بدو لوگوں، تم جو ہے میرے ساتھ کبھی جہاد کے لیے نہیں نکلو گے۔ کیا تم جہاد کے لیے میری توجہ میری طرف ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کو کہہ دو بدوؤں کو کہ تم میرے ساتھ جہاد کے لیے زندگی بھر کبھی نہیں نکلو گے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا،
اور جب بھی ہماری دشمن سے لڑائی ہوگی تم ہمارے ساتھ نہیں لڑو گے۔ یہ ہے نا، اب نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا، وہ بدو نہ تو جہاد میں آپ کے لشکر کے ساتھ شامل ہوئے، نہ کسی کی لڑائی کی، لیکن یہ کہا کس نے تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ تم نہیں جاؤ گے۔ اب یہ لڑائی ہوئی، یہ جو جنگ یمامہ والی، اس کے لیے مسلمانوں کو کس نے بلایا؟ ابو بکر صدیق نے۔ اور جو مدائن کی اور قیصر کی لڑائی ہوئی، اس میں کس نے بلایا؟ عمر فاروق نے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ جن لڑائیوں کا حکم اللہ قرآن میں دے رہا ہے وہ جس دور میں ہوئی، جس کی حکومت میں ہوئی، اس کی حکومت سچی ہوئی یا نہ ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری ایک بیٹ فیلڈ ہونے والی، لڑائی ہونے والی ایک سخت قوم کے ساتھ۔ جب قرآن کہتا ہے ایک سخت قوم کے ساتھ لڑائی ہونے والی ہے اور تم اگر سچے مومن ہو تو تم اس میں لڑو جا کر۔ اگر وہ لڑائی ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہوتی ہے تو معلوم ہو ابو بکر صدیق کی خلافت بالکل سچی تھی، قرآن کے حکم کے مطابق تھی۔ اور اگر عمر فاروق کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ بھی حضرت عمر فاروق کی لڑائی بھی بالکل سچی تھی۔ تو یہ فرمایا کہ تم اگر معافی مانگنا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ ایسے لڑو کہ یا وہ قتل ہو جائیں یا مسلمان ہو جائیں۔ فَإِن تُطِيعُوا، اگر تم یہ بات مانو گے اللہ کے رسول کی اور اللہ کی، تو یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ تمہیں بہت بڑا اجر دے گا۔ اور اگر تم پشت پھیر کے بھاگ جاؤ گے تو اللہ تمہیں سخت ترین عذاب دے گا۔ اب ان کے لیے معافی ہو گئی نا، پہلے تھا کہ تم نہیں جا سکتے تو غزوہ خیبر میں تو نہیں گئے، اب کہا کہ تم جا سکتے ہو لیکن تم صحیح مسلمان ہو کر جاؤ، صحیح جا کر لڑو۔ اب ان قوموں میں، ان قبیلوں میں کچھ لوگ تھے جو اندھے تھے، کچھ لوگ تھے جو لنگڑے تھے، کچھ لوگ تھے جو مریض تھے۔ اب ان کو فکر ہوئی کہ ہم بھی نہیں گئے، ہم لڑ بھی نہیں سکتے، جا بھی نہیں سکتے، لیکن ہم نہیں گئے تو اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہیں، اللہ بھی ناراض ہے اور اس کا رسول بھی ناراض ہے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ان کے بارے میں، فرمایا نہ اندھے پر کوئی کسی قسم کا بوجھ ہے کیونکہ وہ جا نہیں سکتا، نہ لنگڑے پر کوئی بوجھ ہے کیونکہ وہ چل نہیں سکتا، ولا علی المریض حرج، اور نہ مریض پر کوئی حرج ہے کہ وہ جا کر لڑے کیونکہ یہ تینوں معذور ہیں، یہ ان کو استثناء دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اللہ اور رسول کی اگر اطاعت کریں گے تو اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو پشت پھیر کر بھاگ جائے گا اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ یہ تھی سمری جو آج کے درس میں ہم نے بیان کی۔ اب ہم آپ کو ترجمہ سناتے ہیں، ساتھ اس کی وضاحت بھی کرتے چلے جائیں گے۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اللہ فرماتا ہے سَيَقُولُ، یعنی یہ اللہ پہلے خبر دے رہا ہے اپنے محبوب کو، ابھی وہ واقعہ ہوا نہیں۔ سَيَقُولُ، سین جو آتا ہے نا مضارع پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان قریب یہ بات ہونے والی ہے، ابھی ہوئی نہیں، ان قریب ہونے والی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ ان قریب آپ کو مخلفون من الاعراب، ان بدوؤں میں، پینڈوؤں میں، گاؤں کے رہنے والے لوگوں میں جو گنوار پیچھے رہ گئے تھے، ہاں جی، وہ کہیں گے آ کر آپ کو، ابھی آپ آئے نہیں، کہتے جب آپ جائیں گے نا مدینہ پاک میں تو یہ لوگ آ کر کہیں گے آپ کو شغلتنا اموالنا، ہمارے مال مویشیوں نے، کاروبار نے، بزنس نے، زمین نے وغیرہ نے، تجارت نے ہمیں روک لیا تھا، مشغول کر لیا تھا۔ وَأَهْلُونَا، اور ہمارے گھر والوں نے، بال بچوں نے، کوئی بیمار تھا، کوئی گھر پہ نہیں تھا، ہمیں انہوں نے گھر روک لیا، اس لیے ہم حدیبیہ میں نہیں جا سکے۔ فاستغفر لنا، یا رسول اللہ ہمارے لیے استغفار کیجیے اللہ سے۔ اللہ فرماتا ہے یقولون بألسنتہم، وہ زبان سے تو یہ بات کہیں گے، ما لیس فی قلوبہم، لیکن ان کے دلوں میں یہ بات نہیں ہوگی، دلوں میں وہ کہہ رہے ہوں گے ان کو کیا پتہ، ہم تو صرف زبان سے کہہ رہے ہیں تاکہ ان کو تھوڑا سا اطمینان ہو جائے، ہمیں پتہ ہے یہ دعا کرے نہ کرے
کیا فرق پڑتا ہے ہمیں، چونکہ منافق تھے نا، اس لیے ان کی بات یہ کل اللہ فرماتا ہے ان کو کہہ دو فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، اے محبوب ان کو فرما دو اللہ کے سامنے کسے تمہارا اختیار ہے، اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تمہاری بھلائی کا ارادہ کرے، یعنی اگر تمہیں نقصان دینا چاہے تو کسی کو اختیار نہیں تو وہ نقصان تمہارا روک سکے، اگر اللہ تمہارا بہتر فائدہ کرنا چاہے تو کسی کو طاقت نہیں کہ وہ اس نفع کو روک سکے، یعنی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمہارا اور نفع اور نقصان۔ اگر تمہیں نقصان دینا ہے اس نے، تم لاکھ گھر میں بیٹھے رہو تمہارا نقصان ہو جائے گا، اور اگر تمہیں فائدہ دینا ہے تم گھر پہ نہیں ہو یا ہو تم، اللہ تمہارا فائدہ پہنچا دے گا تمہیں، کیونکہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ فرمایا بل کان اللہ بما تعملون خبیرہ، یہ جو تم کہتے ہو نا زبان سے کہتے ہو اندر سے کھوٹے ہو، اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، تو تم کیا کرتے ہو کیا کہتے ہو۔ تم کیا کہتے تھے بل ظننتم، بلکہ تم تو یہ سمجھے ہوئے تھے اللہ ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، کہ رسول اور مسلمان ہرگز گھروں کو واپس نہ آئیں گے، ہاں جی کبھی بھی، یعنی وہ قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے وہاں حدیبیہ میں۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، ہاں جی اور اپنے دلوں میں تم بلا سمجھے ہوئے تھے، تمہارے دلوں کے اندر یہ خوبصورت جو ہے مزین بات کی ہوئی تھی کہ ہم بچ گئے اور وہ جو ہے مر جائیں گے۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، لیکن تم نے یہ بہت برا گمان کیا کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا تو یہ رسول بھی علیہ باللہ ہلاک ہو جائیں گے اور مسلمان بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اصل میں تم ہلاک ہونے والے لوگ ہو، اللہ ان کی مدد کرے گا، یہ ہلاک نہیں ہوں گے۔ اب سن لو کہ تم جو یہ کھیل کھیل رہے ہو، تم نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو نہ رسول پر ایمان رکھتے ہو، یعنی جو یہ سمجھے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، اس کو اللہ پر بھی ایمان نہیں، رسول پر بھی ایمان نہیں۔ اور فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو ایمان نہ لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو یاد رکھو ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے وہ بخش دے اور جسے چاہے وہ عذاب دے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اگر تم توبہ کر لو تو اللہ غفور الرحیم ہے، تمہیں معاف کر سکتا ہے۔ یہ ایک حصہ تھا۔ اب دوسرا حصہ جو میں نے ذکر کیا کہ جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں، جب 6 ہجری میں تم گھر جاؤ گے تو 7 ہجری میں تمہارے لیے خیبر فتح ہوگا۔ تو جو نقصان ان صحابہ نے صلح حدیبیہ میں سفر کی وجہ سے، مال غنیمت نہ ملنے کی وجہ سے اٹھایا ہے، اس کی ہم تلافی کر دیں گے خیبر میں، کہ خیبر میں اتنا مال ملے گا کہ سوچے بھی نہیں ہوگا تم لوگوں نے۔ تو اس میں حکم دیا کہ جو صلح حدیبیہ میں شامل تھے نا 1400 مسلمان، صرف یہی جائیں اور کوئی نہ جائے۔ تو جو پیچھے رہ جانے والے ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں بھی لے جاؤ، ہم سچے مسلمان ہیں، وہ تو مجبوری تھی، ہمارے گھر اور مال کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے، ادھر تو لے جاؤ نا تم۔ اسی کا ذکر اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب پیچھے بیٹھ رہنے والے جب تم غنیمتیں لینے جاؤ گے تو یہ کہیں گے تو ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دو، یہ بھی کہیں گے ہمیں بھی اپنے پیچھے جانے دو۔ وہ چاہتے ہیں یریدون، وہ چاہتے ہیں ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دے۔ کیسے بدل دیں؟ بھی اللہ نے فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو نہ لے جانا، ان کو نہ لے جانا۔ جب اللہ نے فرمایا نہ لے جانا، اب حضور اگر ان کو جانے دیں تو اللہ کا کلام بدل گیا نا۔ اللہ کہتا ہے نہ لے جانا ان کو،
اور جب حضور ان کو اجازت دے دیں کہ چلو تو جو ان کی بات پوری ہو گئی، اللہ کی بات جو ہے وہ بدل گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دیں، تو کل ان کو کہہ دو لن تتبعونا کذالک، لن تتبعونا، تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں آؤ۔ تو آپ نے منع فرما دیا، تم ہمارے ساتھ نہیں آؤ۔ کذالکم قال اللہ من قبل، رب نے بھی پہلے اسی طرح فرمایا تھا، جو میں نے پہلے تقریر کی کہ قرآن میں تو رب نے کہیں نہیں کہا کہ ان کو ساتھ نہ لے جانا۔ قرآن میں تو یہ نہیں کہا کہ خیبر فتح ہوگا، اور قرآن نے تو یہ کہیں نہیں فرمایا کہ ان کو بہت غنیمتیں ملیں گی۔ تو اللہ نے یہ وحی حضور کو بغیر وحی جلی کے وحی خفی کی صورت میں کی تھی۔ اب جب ان کو نہیں لے جاؤ گے تو یہ پینترا بدلیں گے، کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، یہ کہیں گے پتہ ہے آپ ہمیں کیوں نہیں لے جا رہے، تم ہمارے سے حسد کرتے ہو تاکہ سارا مال ہم لے لیں، ان کو کچھ نہ ملے، بہانہ تم کرتے ہو کہ تم صلح حدیبیہ میں نہیں گئے، حالانکہ تم ہمارے سے حسد کرتے ہو۔ یہ اللہ فرما رہا ہے ان کو، تو ان کو کہہ دینا بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، اللہ حسد نہیں یہ مسلمان حسد نہیں کرتے تمہارے ساتھ، بلکہ تم لوگ جو ہے نا تمہیں عقل ہی نہیں ہے، تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے اس بات کی کہ تم جو ہے ادھر نہیں گئے جہاں تمہیں جانا چاہیے تھا، اور جن کی وجہ سے مال غنیمت تمہاری حلال ہو جاتا، تم ادھر جاتے ہو مال کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، تمہارے اندر عقل کی کمی ہے، تم سمجھتے نہیں اس بات کو۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ بدر میں کتنے صحابی تھے؟ 313۔ حالانکہ 313 نہیں تھے، کم تھے، لیکن حضرت عثمان غنی ان کو حضور نے کہا کہ آپ بدر میں شامل نہ ہوں۔ کیوں؟ کہ حضور کی صاحبزادی حضرت عثمان غنی کی بیوی بیمار تھی، تو کہا تم ان کی تیمارداری کرو، تمہیں بدریوں کا ثواب بھی ملے گا، تم اہل بدروں میں شمار بھی ہوگے، تمہیں مال غنیمت بھی ملے گا۔ 2 آدمیوں کو حضور نے جاسوسی کے لیے بھیجا، ان کو جاسوس بنا کر، وہ بدر میں شامل نہیں تھے، وہ جاسوسی کر رہے تھے، وہ بھی بدریوں میں شامل ہیں، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں دی، حضور کا اختیار ہے۔ حضرت عثمان غنی صلح حدیبیہ میں شامل نہیں تھے، ان کو تو بھیج دیا گیا مکے میں بڑے اہم کام کے لیے، اور 1400 صحابہ نے بیعت کی حضور کے ہاتھ پر، حضرت عثمان نے بیعت نہیں کی، لیکن حضور کو اختیار ہے، آپ نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، تو یہ حضور کا اختیار ہے، آپ نے جو ان کو اختیار دیا۔ ہاں جی، حضرت سلمہ بن اکوع ایک بہت عظیم صحابی ہیں، حضرت سلمہ بن اکوع وہ اتنا دوڑتے تھے کہ تیز سے تیز گھوڑا ان کو نہیں پکڑ سکتا تھا، تیز سے تیز اونٹ ان کو نہیں پکڑ سکتا تھا۔ حضرت سلمہ بن اکوع، حضور کی اونٹ چوری ہو گئے اور وہ ڈاکو لے کر بھاگ گئے، حضرت سلمہ نے دیکھ لیا، اکیلے حضرت سلمہ نے وہ سارے اونٹ بھی ان سے چھین لیے، کتنے 100 میل دوڑا کر ان کو پانی نہیں پینے دیا، رستے میں رکنے نہیں دیا، ان کو ناشتہ نہیں کرنے دیا، اور ان کے سارے اونٹ چھین لیے اور ان کو پکا دیا۔ جس اونٹ کو پکڑتے ان سے چھینتے، پہاڑ کے پتھر کے نیچے اس کی مہار رکھ دیتے تاکہ وہ جائے نہیں، کہ پچھلے آنے والے اس کو پکڑ لیتے اور آپ اگلوں کو چھڑاتے، سارے اونٹ آپ نے چھین لیے۔ حضرت سلمہ بن اکوع یہ فرماتے ہیں، میں نے جب حضور نے فرمایا نا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، تو سب سے پہلے میں نے بیعت کی، سب سے پہلے میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر دوسرے کرتے رہے۔ جب آدھے لوگ ہو گئے نا، آپ نے فرمایا سلمہ تو نے بیعت نہیں کرنی؟ حضور میں نے تو سب سے پہلے کی تھی، فرمایا پھر کر لو۔ میں گیا، میں نے دوبارہ ہاتھ پہ بیعت کی، جب سارے صحابہ ختم ہو گئے نا تو فارغ ہوئے آپ نے فرمایا سلمہ آپ نے بیعت نہیں کرنی؟ حضور میں نے تو 2 دفعہ کی ہے، شروع میں بھی کی ہے، درمیان میں بھی کی ہے، فرمایا پھر کر لو آپ۔ تو کیسے خوش قسمت انسان ہے صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اتنی محبت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، آپ جو پیچھے رہ گئے تھے نا، جو تھے وہ کیا نام اس کو کیا بولتے ہیں، بدو لوگ جو گاؤں کے رہنے والے،
منافقین اور کچے مسلمان۔ اب ظاہر ہے جب اتنا اسلام پھیل گیا، اتنا وقت گزرا، لوگوں کو غلطیوں کا احساس ہوا، تو کچھ مسلمان پکے مسلمان ہو گئے، منافق۔ کچھ منافق جو تھے انہوں نے توبہ کر لی، مسلمان ہو گئے۔ کچھ کچے مسلمان جو تھے انہوں نے بھی توبہ کر لی، وہ بھی صحیح مسلمان ہو گئے۔ اب ان کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو جو پیچھے رہ جانے والے تھے، ایک تو حکم تھا نا ان کے لیے کہ تم رسول کے ساتھ اب نہ جہاد کے لیے جاؤ گے نہ لڑو گے کسی کے ساتھ، تمہارا بالکل پانڈا صاف ہو گیا۔ اب انہوں نے جب توبہ کی تو حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو جو پیچھے رہ گئے تھے ہم تمہیں ایک چانس اور دیتے ہیں۔ وہ چانس کیا ہے کہ ان کو کہہ دو، پیچھے جو رہ گئے لوگ، ان گواروں سے کہہ دو کہ ان قریب تم ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، یعنی تم ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف، جو سخت جنگجو ہوں گے، جن کے ساتھ لڑنے سے تمہارا زور لگے گا، ان کی طرف تم بلائے جاؤ گے۔ اب وہ 5 قول جو میں نے کہا ان میں جو ہم نے 2 چنے، ایک حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کا اور جنگ یمامہ جو مسلمہ کذاب اور ان کے فالوور کے ساتھ ہوئی، اور دوسری حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کیسر و کثرہ کی لڑائی ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا تم ایک قوم کی طرف بلائے جاؤ گے جو سخت ہوں گے، تم ان کے ساتھ ایسے لڑو گے کہ تو قاتلونہم، ان سے لڑو، او یسلمون، یا وہ مسلمان ہو جائیں، یا قتل ہو جائیں یا مسلمان ہو جائیں۔ یہ وہ جنگ تھی جنگ یمامہ، جس میں جو ہے عرب کو غلام نہیں بنایا جا سکتا تھا، عرب کو غلام نہیں بنایا، یہ بات یاد رکھیے، عرب کو غلام نہیں بنایا ان قوموں میں۔ تو ایک عورت جو تھی جس کا نام تھا، والد کا نام جعفر تھا اور قبیلہ بنی حنیفہ کی تھی، کہیں تو میں نے پڑھا نام یاد نہیں، وہ صرف اس ایک عورت کو لونڈی بنایا گیا، اور کسی عورت کو بھی لونڈی نہیں بنایا گیا، مردوں کو تو بنا نہیں سکتے تھے۔ آپ کے مطالعے کے لیے، آپ کی یادداشت کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں، اس کو لونڈی بنایا گیا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، اور وہ لونڈی حضرت علی کے ساتھ حضرت علی کو دی گئی، اور جس سے امام حنیف پیدا ہوئے۔ محمد بن حنفیہ کا نام سنا ہے نا؟ امام حنیف، پنجاب میں تو امام حنیف مشہور ہے نا، امام حنیف جن کو کہتے ہیں، اور نام ان کا محمد بن حنفیہ ہے۔ محمد بن حنفیہ وہ ہیں جو اس لونڈی سے پیدا ہوئے، جو صرف ایک عورت لونڈی بنائی گئی اور کوئی اور لونڈی نہیں بنائی گئی، کسی مرد کو غلام نہیں بنایا گیا اس قوم میں سے، ان کو یا قتل کیا گیا یا وہ مسلمان ہو گئے، اور وہ لونڈی ایک جو ہے وہ حضرت علی کو دی گئی، ان سے حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے۔ اور یہ محمد بن حنفیہ کی خصوصیت یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص میرے نام اور میری کنیت نہ رکھے، کوئی شخص میرا نام اور میری کنیت، یعنی ایک ہی ٹائم میں وہ ابو القاسم اور محمد نہ ہو، یعنی محمد نام تو رکھے، جیسے بہت سارے لوگوں کا نام محمد ہے، لیکن جس کا نام محمد ہو وہ اپنی کنیت ابو القاسم نہ رکھے، یہ حضور کا حکم ہے۔ تو بعض لوگوں نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی ہے لیکن ان کا نام محمد نہیں ہے، تو جن کا نام محمد ہے وہ ابو القاسم نہیں رکھ سکتے، جس کا نام ابو القاسم ہے کنیت وہ محمد نام نہیں رکھ سکتے، دونوں جمع نہیں کر سکتے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے، چونکہ یہ عورت بعد میں لونڈی بنی حضور کے وصال کے بعد، ابوبکر صدیق کے زمانے میں حضرت علی کے ان سے جو ہے رشتہ داری ہوئی، اور وہ لڑکی سے، اس عورت سے محمد بن حنیف پیدا ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی آپ کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، اور اس کے نام کے ساتھ میری کنیت ابو القاسم بھی ہوگی۔ کیا فرمایا حضور نے کہ اے علی آپ کا ایک صاحبزادہ ہوگا جس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی ابو القاسم، اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ تو یہ واحد شخص ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دی کہ اس کی کنیت اور اس کا نام میرے نام اور میری کنیت پر ہے۔ یہ بہت بڑے عالم تھے محمد بن حنفیہ، جن کا امام زین العابدین سے جھگڑا بھی ہوا،
کہ بھئی خلافت میرا حق ہے، میں چچا ہوں تیرا، امام میں ہوں. تو امام زین العابدین نے کہا اچھا جی جا کے فیصلہ کرا لیتے ہیں حجر اسود سے. حجر اسود اگر میرے حق میں کہتا ہے تو میں امام ہوں، اور اگر آپ کے حق میں کہتا ہے تو آپ امام ہوں. تو آپ گئے تو حجر اسود نے امام زین العابدین نے حق میں فیصلہ دیا آپ کے مطالعے کے لیے. یہ بات عرض کی ہے میں نے. خیر یہ ایک ہی عورت جو ہے غلام بنائی گئی، جیسے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے، حالانکہ محمد بن علی ہے نا نام، لیکن قبیلے کی طرف ان کی نسبت کی گئی محمد بن حنیف، کیونکہ قبیلہ بنی حنیف سے یہ عورت تھی. اس کا نام تھا خولہ بنت جعفر حنفیہ. خولہ نام تھا اس عورت کا، اور بیٹی تھی جعفر کی، اور اس کا قبیلہ بنی حنیف تھا. اس کو حضرت ابوبکر صدیق نے لونڈی بنا کر حضرت علی کے حوالے کیا، اور ان کو عورت نے کسی مرتد مرد کو غلام نہیں بنایا. اور ابوبکر صدیق کے زمانے میں ان کو حضرت علی کو دیا گیا، جن سے محمد بن حنیف پیدا ہوئے، خولہ بنت جعفر. اب اللہ نے فرمایا فَإِن تُطِيعُوا، اگر تم اس لڑائی میں تم فرما بردار رہو تو اللہ تمہیں بڑا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو پھر جیسے پہلے پھر گئے تھے تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا. اب یہ دو جن جنگوں کا قرآن مجید نے اعلان کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی. تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی خلافت حق تھی، اس لیے قرآن ان کے مطابق فیصلہ فرما رہا ہے. اب جب اندھے اور مریض اور لنگڑے نے اعتراض، ان کے دل میں خیال آیا کہ پھر ہمارا کیا بنے گا، تو یہ آیت نازل ہوئی. فرمایا اندھے پر تنگی نہیں، اور نہ لنگڑے پر کوئی مذائقہ ہے، اور نہ مریض بیمار پر کوئی حرج اور مواخذہ ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے وہ اللہ اسے اپنے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو پھر جائے گا اسے اللہ تعالیٰ دردناک عذاب عطا فرمائے گا. یہ تھا آج کا درس، جو آدھا سپارہ 26واں ہو گیا. سورہ فتح کے 2 رکوع ہو گئے. انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں تیسرا رکوع سورہ فتح کا شروع کیا جائے گا. رب تعالیٰ اپنی بارگاہ لم یزل میں ہماری یہ کوشش قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.